بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں، ایکسپلور یور سیلف۔ تو ہم آج اپنے اندر جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اٹس اے جرنی فار ڈسکورنگ آور اون سیلف۔ اتنے عرصے سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے اپنے آپ کو لے کے پھر رہا ہے، تو ہمارے اندر کیا ہے آج اس کو دیکھیں گے۔ اور یہ سائنس، نیورو سائنس، میڈیکل اور ریلیجن، قرآن، اس کی روشنی میں ہم سارے فیصلے کریں گے۔ اس میں ایک انٹریکشن اور سوال جواب بھی ہوں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو سوال ہو اس کا بریف، بالکل ون ورڈ یا ون اسٹیٹمنٹ آنسر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تقریر کے اندر ایک اور تقریر شروع ہو جائے، لیکچر کے اندر ایک اور لیکچر شروع ہو جائے۔ تو چونکہ ٹائم مینجمنٹ بھی ڈیفیکلٹ ہے، بڑا ٹاپک ہے، میں اس کو کوشش کروں گا کہ جو ہے 1 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لوں، جس کا مجھے ڈر ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑی سپیڈ زیادہ رہے گی تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ تو ٹاپکس ہمارے یہ ہیں، ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو ہے باڈی، سول، نفس، برین، ہارٹ، فؤاد، افئدہ، یہ کیا ہے، صدر، اور پھر آخر میں ہم نتیجے نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی ایکشن کیا لینا ہے، ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں کو، اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ صرف انفارمیشن ٹرانسفر نہیں ہو رہی، بلکہ ایٹ دا اینڈ ہم نے کوئی نتیجہ نکالنا ہے، تو اس کے لیے آپ الرٹ رہیں، ساتھ رہیں۔ تو سب سے پہلا سوال باڈی اینڈ سول۔ باڈی اینڈ سول، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن میں ریوائز کر دوں اور جلدی سے کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، میں نے انسان بنایا کالی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان بنایا۔ تو انسان کا جو یہ باڈی فزیک ہے، فزیکل جسم ہے، یہ مٹی سے بنا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اسی صورت میں اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، روحی، اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو اس میں نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جسم ہے، مٹی سے بنا ہوا خاکی بدن، اور دوسری چیز ہے روح ربانی۔ اور آپ جو پوائنٹ نوٹ کریں، جسم بنانے کے بعد اللہ نے نہیں کہا کہ سجدے میں پڑ جاؤ، بلکہ اللہ نے کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں، اپنی روح پھونک دوں، تو پھر سجدے میں پڑ جانا۔ تو اصل میں جو مسجود ملائکہ شے ہے وہ روح ربانی ہے، وہ حیوانی وجود نہیں ہے۔ اصل میں جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلایا، وہ یہ جسم، یہ بدن نہیں ہے، یہ حیوانی وجود نہیں ہے، وہ روح ربانی ہے۔ تو پہلی بات تو یہی سمجھ لیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو جسم بنا یہ مٹی سے بنا، تو اس کی غذا بھی مٹی سے آتی ہے۔ آپ گوشت کھاتے ہیں مرغی کا یا مچھلی کا یا پھر گائے کا یا بکرے کا، یہ سب کیا کھاتے ہیں؟ یہ بھی تو مٹی سے ہی، زمین سے دانہ کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، اسی سے ان کا جسم بنتا ہے اور ہم وہ کھا لیتے ہیں۔ دودھ پیتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، یہ سب اس کی سورس زمین ہی ہے۔ تو یہ جسم کی غذا بھی زمین سے ہی آ رہی ہے۔ اور پھر اس کی جو بیماریاں ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، جلاب وغیرہ وغیرہ، سر درد، ایون کووڈ-19، یہ سب جسم کی بیماریاں ہیں۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ حبہ سودا ہو، چاہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی میڈیسنز ہوں، انجیکشنز ہوں، ویکسین ہو، چاہے وہ ہربل میڈیسن ہو، یہ سب زمین سے ہی آ رہی ہیں۔ اور آخر میں مرنے کے بعد یہ جسم مٹی میں ہی چلا جاتا ہے، جہاں سے آیا تھا مٹی سے بنا، اور ایٹ دی اینڈ مٹی میں ہی مل جاتا ہے۔ قبر اس کا آخری مقام ہے، ڈیسٹینیشن ہے۔ اب سول، روح، روح کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے پاس سے آئی تھی، اور اس کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اس زمین پہ اس کی غذا موجود نہیں ہے، روح کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ ون ورڈ ایکسپلینیشن، ذکر اللہ۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم آگے جائیں گے۔ اب اس کی بیماریاں بھی سن لیں۔ یہ جو تکبر، گھمنڈ، غرور، سرکشی، کینہ، بغض، حسد، یہ سب اس کی بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں۔ اور پھر اس کا بھی علاج اللہ نے دیا، کہاں دیا؟ شفاء لما فی الصدور، کہہ دیا اللہ نے کہ قرآن میں اس کا علاج، قرآن سے ہی شفاء لما فی الصدور، اس کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور آخر میں روح کہاں جاتی ہے؟ جہاں سے آئی تھی، عالم ارواح سے آئی تھی اللہ کے پاس سے، اور مرنے کے بعد وہیں پرواز کر جاتی ہے، عالم برزخ میں وہیں ریسٹ کرتی ہے۔ اب جو پوائنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اس روح اور جسم کی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ روح چونکہ اللہ کے پاس سے آئی تو یہ اٹھتی ہے اللہ کی طرف، جسم چونکہ مٹی سے آیا، حیوانی وجود ہے، تو اس کے جسمانی تقاضے ہیں، سلیپ، ایٹ، ریپروڈیوس۔ جسم اسی میں لگا رہتا ہے، اسی حوث کو، اسی چیزوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔
لیکن روح اللہ کی طرف اٹھتی ہے، اس کے لیے اس کی غذا اللہ کی طرف ہے، تو اس میں کشمکش رہتی ہے. روح نیکی کا جذبہ ابھارتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے، لیکن جسم اس کو روکتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے، جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جسم کو آپ کمزور کر دیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس کو بنائیں، سنواریں، اس کو کھلائیں پلائیں، تندرست توانا رکھیں. چونکہ خود ایک حدیث موجود ہے مسلم کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے المؤمن قوی خیر واحب الی اللہ. دو باتیں، وہ بہتر بھی ہے جو قوی ہے، اور احب لوڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. پھر آگے اللہ کہتا ہے من المؤمنین ضعیف وفی کل خیر، کہ بہرحال جو ضعیف مومن ہے اس سے بہتر ہے قوی مومن، لیکن بہرحال دونوں میں خیر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس جسم کی آپ کریں نشو و نما، لیکن روح کی اس سے زیادہ کریں. روح کی نشو و نما، اس کی جو جیسے باڈی بلڈنگ میں لگیں تو سول بلڈنگ میں بھی لگیں. اور اب اپنے آپ سے آپ خود پوچھ لیں کہ ہاں جسم کی تو ہم اس کو نیند بھی پوری دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی پورا ہیں، اور خوب باڈی بلڈنگ، جم، پروٹین شیک، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، روح کے لیے کتنا ٹائم نکال رہے ہیں، جو کہ اصل چیز تھی روح، جس کی وجہ سے اشرف المخلوق بنا انسان. روح ربانی اس کے اندر پھونکی گئی، اس کی کتنی ہم توجہ دے رہے ہیں. بہرحال پوائنٹ یہی ہے کہ جسم کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے، سواری کی طرح، اور روح اس کے اوپر سوار ہے. گھوڑا جتنا مضبوط، طاقتور اور شہس جتنا اچھا ہوگا، اس کے اوپر سوار اتنا ہی فائدہ اس سے اٹھائے گا. لیکن سمجھنے کی چیز یہ کہ اگر یہ گھوڑا منہ زور ہو گیا، روح سے زیادہ طاقتور ہو گیا، تو کہیں بھی لے جا کے پٹخی دے دے گا. اس لیے گھوڑا جتنا منہ زور، طاقتور، تونگر کیوں نہ ہو، اس کے اوپر لگام، روح کی لگام اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. تو آج سے ہی اپنی اس روح کی نشو و نما پہ کام کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جسم کو کھلا پلا کے آپ ایک جانور تیار کر لیں. یو جسٹ فیڈنگ اے بیسٹ. اگر آپ اس کو خوب اس کی توجہ کر رہے ہیں، خوب کھلا پلا رہے ہیں، اور یہ روح سے زیادہ تونگر ہو گیا، تو یہ ایک چلتا پھرتا درندہ آپ کے گھر میں پھر رہا ہوگا، جو مارے گا آپ کے بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، ان کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اور اللہ کے یہاں بھی نہیں جھکے گا. تو اس کو ہم نے لگام دے دی ہے، روح کی لگام دینی ہے. وہ کیسے کریں گے وہ آگے آ جائے گی. اب اگلا سوال آتا ہے نفس. نفس کس چیز کا نام ہے؟ اب آپ سے سوال ہے، بتائیے نفس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نفس کی اب ایک لنگوسٹک میننگ ہے. اور پہلی بات میں آپ کو آپ کا انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے کہہ دوں کہ قرآن نے ڈیٹیل میں جا کے اس پہ بات کی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نفس ہے کیا. کلچر میں، ریلیجن میں، ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ ریلیجن نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز اس کی بیان کی. کوئی تو اس کو سیدھا سیدھا روح کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو سیدھا سیدھا باڈی کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو بلڈ کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو انڈیویجول کہہ دیتا ہے، کوئی اس کو دماغ کی کوگنیٹیو پرفارمنس کہہ دیتا ہے، نرو اینڈ مائنڈ کی بیہیویئر کو کہہ دیتا ہے. لیکن جو ڈیفینیشن مجھے ٹچ کرتی ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، جو قرآن کے قریب ترین ہے، وہ ہے a connection between body and soul. It's a connection or a combination of body and soul. ہم پڑھا ہے مٹی سے بنا ہوا جسم اور روح، اس کا ایک کمبینیشن، اس کا ایک ریشو پروپورشن ہے، جس سے ایک ضمیر وجود میں آتا ہے. اردو میں ضمیر کہتے ہیں، بڑا کامنلی یوز ورڈ ہے. اور یہ ضمیر آپ کے بیہیویئر پہ افیکٹ کرتا ہے. ایک پیرلل انسان ہے آپ کے علاوہ، ایک پیرلل انسان ہے، آپ کا ہی مرر امیج کہہ لیں، آپ کا ریفلیکشن کہہ لیں، وہ ضمیر آپ کا موجود ہے، آپ کے ساتھ ہے صبح و شام. اور قرآن اس پہ بات کرتا ہے. دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سورہ شمس میں آتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے نفس بنایا، اور پھر جب اس کو سواہا، ترتیب دے دیا، بنا دیا، پھر کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فجورها الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا اس میں الہام کر دیا فجور، اور پھر تقوا. پہلے فجور آیا، فسق اور فجور، یعنی کہ برائی کی ٹینڈنسی ہمارے اندر زیادہ ہے. وہی بات جسم کی وجہ سے برائی کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے. تقوا بعد میں آتا ہے، اس کے لیے جد و جہد محنت کرنی پڑے گی، خود سے نہیں ہوگا. جیسا کہ اسی صورت میں آ گیا تھا قد افلح من زکاہا. اب ٹرمینالوجی دیکھیں، فلاح، قد افلح، فلاح وہ پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا. اب فلاح سے نکلا ہے، کسان سے نکلا ہے. وہ پھوڑا مارتا ہے زمین کے اندر تو اس کے اندر سے زرخیز باغ، پھول، کھیت نکلتے ہیں. سرسبز و شاداب باغ و بہار ہوتا ہے، لیکن اس میں پھوڑا مارنا پڑتا ہے. خود رو تو صرف جنگلی پودے ہوتے ہیں، جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں، وہ خود ڈیولپ کر جائیں گے، گرو کر جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کے زمین کے اندر سے سونا، چاندی، آئل نکالنا ہے تو آپ کو اس کو چیرنا پڑے گا، اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایسے نہیں چیزیں سرفیس پہ آ جاتی. اسی طریقے سے آپ نے اس نفس کی تزکیہ کرنا پڑے گا. اور پھر آگے آ جاتا ہے وقد خاب من
دساہا، دسا یدسو، دفنا دینے کو کہتے ہیں. اور پھر وہی بات آ گئی، خواب وہ خراب ہو گیا جس نے دفنا دیا. کس کو دفنا دیا؟ اس روح کو دفنا دیا. کہاں دفنا دیا؟ اس جسم کے اندر، حیوانی وجود، مٹی سے بنے ہوئے خاکی بدن کے اندر دفنا دیا. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس جسم کی تو نشو و نما کرتے ہیں لیکن روح کی تربیت یا پرواہ یا پرورش نہیں کرتے تو یہ روح سسک کے دم توڑ دیتی ہے اور دفن ہو جاتی ہے اس حیوانی وجود کے اندر. اور پھر آپ یا میں بن جاتے ہیں چلتے پھرتے مقبرے، زندہ لاشیں یا پھر درندے مقبرے بن جاتے ہیں. خیر نہیں باقی رہتی. پھر وہاں سے جنم لیتی ہے جلادیت، وہاں سے جنم لیتی ہے فرعونیت، بربریت، تاتاریت، یہی حیوانی وجود، اور پھر یہ فساد پھیلاتے. تو یہ ہے سائنس بیہائنڈ کہ یہ نفس کس طریقے سے دم توڑ دیتا ہے حیوانی وجود کے اندر. آگے آپ دیکھیں گے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ تمہارا نفس تمہیں کیا پٹیاں پڑھاتا ہے. اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کیا پٹیاں پڑھاتا ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ رمضان کے اندر شیطان تو بند ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ یا غلط کام ہو رہے ہیں تو وہ کون کرا رہا ہوتا ہے؟ وہ نفس کی، اور وہ بھی نفس کی وہ ٹائپ، نفس امارہ، وہ ٹائپ آپ کو گناہ کی طرف یا برائی کی طرف اجاگر کرتی ہے. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اس کی ٹائپس. آپ لوگوں نے بتا ہی دیا نفس کتنی ٹائپس ہیں؟ 3 ہیں. پہلی کون سی؟ امارہ، نیچے سے، پھر اوپر اٹھتے ہیں لوامہ، پھر اوپر اٹھتے ہیں مطمئنہ. 3 ٹائپس ہیں. یہ بات سمجھ لیں کہ یہ 3 الگ الگ ٹائپس نہیں، یہ 3 الگ الگ ٹائپس ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اندر یہ والا نفس ہے، اس کے اندر یہ والا نفس ہے، اور اس کے اندر یہ والا نفس ہے، میرے اندر یہ والا نفس ہے. یہ ایک ہی شخص کے اندر تینوں نفس کی ٹائپس موجود ہوتی ہیں اور کیپس آن چینجنگ. یہ اسٹیٹس چینج ہوتا رہتا ہے سچویشن کے طریقے سے. یہ اسٹیٹس نفس کا چینج ہوتا رہتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم نفس امارہ کی کیفیت میں ہوتے ہیں. نفس امارہ جہاں پہ روح سسک رہی ہوتی ہے اور جسم بہت قوی اور حاوی ہوتا ہے، اکساتا ہے برائی کی طرف، جو سورہ یوسف میں آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے قلم بند کر دیا، وما ابرئ بنفسی، میں اپنے نفس کو برات نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے، الا من رحم ربی، سوائے اس کی جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے. تو نفس آپ کو اکسائے گا، نفس امارہ اکسائے گا برائی کی طرف. یہ سب سے لویسٹ کیٹیگری ہے انسان کی. اس کے بعد انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، جیسا ہم سورہ شمس میں پڑھا ہے، نفس لوامہ بن جاتا ہے. اس میں جسم اور روح کا کمبینیشن آلموسٹ برابر ہو جاتا ہے. آدمی پہ اتنے پریشرز ہوتے ہیں یا ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان گناہ کر جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، ہیمر کرتا ہے، کہتا ہے کیا کیا تم نے؟ ہم کہتے ہیں کیوں غصہ کیا میں نے، کیوں گالی دی، کیوں جھگڑے میں پڑ گیا، معاف کر دیا ہوتا. تو یہ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے. جیسا کہ ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لومۃ لائم ولا یخافون لومۃ لائم، وہ نہیں ڈرتے لوگوں کی ملامت سے. جب ایک دفعہ اللہ کی دین پہ آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تم اب وہ کہاں پڑ گئے، کن چکروں میں پڑ گئے. تو لوگ جب ملامت کرتے ہیں they don't care about that. ایک وہ کیٹیگری بتائیے. یہاں پہ جو سمجھایا وہ لوامہ، آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس راستے پہ نکل گئے ہو. اور یہ ہوتا ہے، ہم سب اس سچویشن سے گزرے ہیں. جوانی کے اندر جب جوانی جوش مار رہی ہوتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر انسان کہتے ہیں کیوں، کیسے، پھر واپس آتا ہے، پھر تزکیہ کرتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ. یہ ٹاپ سپرلیٹو ڈگری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لیول پہ پہنچا دے، نفس مطمئنہ پہ، جہاں پہ انسان کا نفس بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی لذتیں چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی غفلتیں چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو صبر پہ لے آتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تھے، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے. اور کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ فجر کی، بہت ہی خوبصورت. اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتا ہے اے میرے نفس مطمئنہ
تو اطمینان، ہر چیز پہ اطمینان کر لیا تو نے، میرے سارے فیصلوں پہ سر جھکا دیا. ارجعی، واپس آ جائے. یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے جاؤ جنت میں داخل ہو جائے، نہیں کہہ رہا واپس آ جاؤ، کم بیک ٹو می. تم میرے پاس سے ہی گئے تھے، اس دنیا میں نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا تھا، اب واپس آ جاؤ، تمہارا امتحان ختم، تمہاری آزمائش ختم، اب واپس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. اور پھر جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ فدخلی فی، اچھا راضیۃ مردیہ، اس کنڈیشن میں آؤ کہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. یہ ہے اللہ کا ریوارڈ. صرف تم راضی نہیں ہوئے، میں بھی تم سے راضی ہوں تمہارے امتحان میں. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. فدخلی فی عبادی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو اچھی کمپنی ملی ہوئی، اچھے لوگ ملے ہوئے ہیں. کوئی اکیلا انڈیویجول نہیں زندہ رہ سکتا. آپ کو چاہیے اچھی کمپنی. اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، وہ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، چونکہ یہی جتھا اٹھ کے جنت میں جائے گا انشاءاللہ. احادیث موجود ہیں، دنیا میں جن کو تم پسند کرتے تھے آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا میں جن کو تم پسند کرتے تھے آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ پسند کرتے تھے پتہ نہیں رونالڈو کو اور شاہ رخ خان کو اور سلمان خان کو، انہی کے ساتھ اٹھیں گے. اور جو پسند کرتے تھے اللہ کے بندوں کو، وہ انہی کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن. تو وہ بندے ہوں گے اللہ کے، اللہ ان کے ساتھ بلائے گا فدخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ نوح کے ساتھ، داخل ہو جاؤ موسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ، یونس کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تم ان کی یہ کمپنی ہوگی تمہاری، یہ ہے تمہارا گروپ، یہ ہے تمہاری کمپنی. دنیا میں تم ان کو یاد کرتے تھے، ان کے ساتھ ڈھونڈتے تھے، کونوا مع الصادقین. آ جاؤ اب تم سب کو میں داخل کروں گا. کہاں؟ جنت میں، جو کہ تمہارا اصل مقام ہے، جو کہ وراثت ہے ہماری. تو اللہ کرے ہم اس سچویشن، اس اسٹیٹس پہ رہیں اور اس کو مینٹین کریں. آسان کام نہیں ہے. وہ حدیث یاد دلا دوں آپ کو حضرت حنظلہ کی، جو حضرت حنظلہ روتے ہوئے بھاگتے ابو بکر کے پاس گئے. کہتے ابو بکر میری وہ کیفیت ہی نہیں جو رسول کی محفل میں ہوتی ہے، گھر جاتا ہوں تو وہاں پہ بھول جاتا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے کہا میری بھی یہی سچویشن ہے. وہ بھی رو رہے ہیں، دونوں گئے رسول کے پاس. جو آپ کی محفل میں میری حالت ہوتی ہے دین کی، ایمان کی کیفیت، وہ گھر پہ نہیں ہوتی. رسول اللہ نے کہا اگر تمہاری وہی کیفیت گھر میں ہو جو میری محفل میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے بستر میں مصافحہ کریں. اتنے کلوز ہو جاؤ تم اینجلز کے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. تو یہ کیفیت مینٹین کرنے کے لیے بھی پرسکرپشن دیا ہے اللہ نے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو بہرحال یہ ہے نفس امارہ کی ایک سمپل انفوگرافک ڈیفینیشن، کہ جب نفس امارہ ہوتا ہے تو روح بڑی سسک کے بیچاری کمزور ہو کے پڑی ہوتی ہے، اور جسم بڑا قوی اور حاوی ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، یو جسٹ فیڈ دا بیسٹ. پھر نفس لوامہ آپ تزکیہ کرتے ہیں، آپ روح کو پروان چڑھاتے ہیں. آپ کو ملامت ہوتی ہے گناہ کر کے، غلطی کر کے، مزہ نہیں آتا، پھر لذتیں ختم، گناہ کی لذتیں ختم، پھر تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں کر دیا، کیوں ہو گیا. استغفار پڑھتے، اور اللہ نے کہا جو گناہ کر کے فوراً استغفار پڑھے، کتب ربک علی نفسہ الرحمہ، وہ اپنے رب کو، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے پر لازم کیا رحمت، اپنے رب کو بڑا مغفرت والا پائے گا. تو یہ کنڈیشن سے گزرتا ہے انسان مذبذبین. اور پھر آخر میں نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ میسج یہی ہے کہ ہم نے اس ہمارا ڈیش بورڈ گرین رہے، نفس مطمئنہ کی کیفیت میں رہے، اچھے برے ہر حال میں، اور اسی حال میں اللہ پھر ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں انشاءاللہ. اب آ گئی ہارٹ اینڈ مائنڈ. تو سوال یہ ہے، اس سلائڈ کو میں موو کر دوں، اس کو بھی بول کے نہیں. جسم کے بہت سارے آرگنز ہیں، آنکھ، آنکھیں، کان، ناک، لنگز، پھیپھڑے جسے کہتے ہیں، کلیجی، گردے، اور بھی پینکریاز، لیور، پتہ نہیں کیا کیا، گلینڈز، ہارٹ اینڈ مائنڈ. تو اس میں جو وائٹل آرگنز ہیں، سب سے امپورٹنٹ آرگنز کون سے ہیں؟ ہارٹ اینڈ مائنڈ، برین اینڈ ہارٹ، یہ دو وائٹل آرگنز ہیں. تو میرا اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہمیں کس کی سننی چاہیے، دل کی یا دماغ کی؟ چلے میں چاہ رہا تھا میں ووٹنگ کرا لیتا کوئی ٹیکنالوجی یوز کر کے، لیکن انفارچونیٹلی چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. تو جو سمجھتے ہیں، پہلے رائٹ ہینڈ سے شروع کر لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دل کی سننی چاہیے اور دماغ کی سننی چاہیے، تو پہلے جو دماغ کی سننی چاہیے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں. دماغ کی سننی چاہیے بیکاز اٹ برنگز لاجک. ٹھیک ہے. اچھا جو کہتے ہیں دل کی سننی چاہیے، اب وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. اور بہت سارے ہیں جنہوں نے نیوٹرل ہے، ہاتھ ہی نہیں کھڑے کیے، وہ انتظار کر رہے ہیں رزلٹ آئے گا. بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں، تقریر نہ شروع ہو جائے تو ہم آگے دیکھتے ہیں. تو بہرحال آپ سب اپنا جواب یاد رکھیے گا، جس نے دماغ کہا اور جس نے دل کہا، دونوں اپنے جواب یاد رکھیے گا. دونوں کہا تھا، چلے ہم آگے دیکھ لیں. لیکن دونوں کہنا مناسب نہیں ہے، ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا.
بہرحال جو بھی دوسرا آرگن ہے وہ اس کے انڈر ہو کے کام کرے گا، لیکن ایم ڈی ایک ہی ہوگا، پریزیڈنٹ ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہوں گے، باقی اس کے انڈر ہو کے کام کریں گے. ہارٹ کو میں انڈرمائن یا دماغ کو میں انڈرمائن نہیں کر رہا، لیکن ہاں دیئر شوڈ بی ٹاپ پوزیشن وچ از ون اونلی، وہ ایک ہوگا. تو بہرحال اپنا جواب یاد رکھیے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی مور انٹرسٹنگ ناؤ. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دل اور دماغ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان آرگنز کا کنٹرول کسی کو مت دیجیے گا. یہ بہت اسٹرانگ میسج ہے میری طرف سے آپ کو. اس کو کچھ بھی لے لیں، مشورہ، بھائی، نصیحت، کچھ بھی. ان دو آرگنز کا کنٹرول کسی کو مت دیجیے گا، ناٹ ایون ٹو یور موسٹ بیلوڈ وائف، ہسبینڈ اور اسپاؤزز، بچوں کو، ماں باپ کو، کسی کو نہیں. اس کا کنٹرول یہ آرگنز آپ کے اپنے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا کنٹرول صرف اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کہتا ہے وہی کہتے ہیں. قرآن اور سننا، ان دو آرگنز کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، کیونکہ انہی کی محبتیں آپ سے غلط کام کراتی ہیں. صرف اللہ کی محبت ہے جو صحیح کام کرے گی، یا رسول اللہ کی. تو اس کے کنٹرولز کو بڑا آپ کو اسٹرانگ ہونا ہوگا، ادروائز جذبات کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے اور پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اب برین کو لے لیتے ہیں. پہلے برین کی انیٹمی میں نے تو بہت ساری سلائڈز بنائی تھی، لیکن ٹائم کی وجہ سے میں نے سب کٹ کر دی، صرف یہ سمپل سی سلائڈ چھوڑی ہیں. برین کا ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے نیو کارٹیکس، اور ایک اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے. گٹھلی تو نہیں کہنا چاہیے، اس کا کور ہوتا ہے. کور جسٹ لائک جیسے کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، جیسے آم کے اندر گٹھلی ہوتی ہے. تو اس کا جو نیو کارٹیکس ہے بڑے فنکشنز ہیں اس میں، موٹر، سینسری، تھنکنگ، لسننگ، ویژن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جو اس کا کور ہے اس کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، لمبک سسٹم کہلاتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ پورشن ہے. یہاں پہ ساری کان سے سن کے میموری جاتی ہے، اس میموری کو آپ پروسیس کرتے ہیں، یہاں پہ ایموشنز اس سے آپ کے ٹریگر ہوتے ہیں. اب میں ڈیٹیل میں جانا تو چاہتا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا. بڑے انٹرسٹنگ پارٹ ہے یہ، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا. بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کے اندر، اس دماغ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دل ہوتا ہے جس میں ایموشنز ہوتے ہیں، جو آپ کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. اچھا، میں نے کافی ریسرچ کیا، یہ ایک ریسرچ ورک ہے میرا، میں اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں. دماغ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہوگا؟ ایک دفعہ آیا، صرف ایک دفعہ. ہاں، عقل کو اللہ نے کئی دفعہ ایڈریس کیا، 49 ٹائمز، لیکن دماغ کا ذکر ایک دفعہ آیا. پہلے دماغ کو سمجھ لیں، دماغ ہے کیا؟ دماغ یعنی کہ برین، یہ انیٹمی ایک ٹینجیبل چیز ہے. عقل جو ہے وہ انٹینجیبل چیز ہے، وہ آپ کا انٹیلیجنسیا ہے، وہ آپ کا تھاٹ پروسیس ہے. تو دماغ کا صرف ایک دفعہ ذکر آیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق جو ہے اس کو میں دے مارتا ہوں باطل پہ، وہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، بھیجا نکال کے باہر. بڑا ایگریسو اسٹیٹمنٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ اللہ نے منظر کشی کی ہے. حق اور باطل کی جنگ میں اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. کس کا؟ باطل کا. حق جو ہے بھیجا نکال دیتا ہے باطل کا. تو یہاں پہ صرف ایک دفعہ برین کا، دماغ کا ذکر ہے، جسٹ ونس ان قرآن. لیکن جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے 48 ٹائمز یا 49 ٹائمز عقل کا ذکر کیا ہے، اور بار بار یہ اللہ نے دعوت دی ہے، اجاگر کیا، پرووک کیا. تھنک، سوچو، عقل استعمال کرو. عقل استعمال نہیں کرتے تم، لا یعقلون افلا تعقلون، سوچتے نہیں ہو، دماغ یوز نہیں کرتے. کیونکہ عقل اتنی بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. اس عقل کو استعمال کر کے لوگوں نے جہاز بنا لیے، بحری جہاز بنا لیے، ہوائی جہاز بنا لیے، راکٹ بنا لیے، چاند پہ پہنچ گئے، مارس پہ پہنچ گئے. اتنی ریسرچ، سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے وہ اس عقل کی مرہون منت ہی ہے. یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. اور عقل ایک لیمپ کے طور پہ کام کرتی ہے، آپ کو روشنی دکھاتی ہے. تو اللہ بار بار کہتا ہے اس کو یوز کرو، اس کو یوز کرو. اور انفارچونیٹلی جو ڈارک سائڈ ہے، میں کہتا ہوں یہ جو آج کا زمانہ ہے، دور ہے، معاشی نظام ہے، اتنا ہارڈ ہو گیا ہمارا معاش کہ پوری دن اسی میں لگ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی نوکری میں ہی لگ جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، صبح سے لے کے شام تک وہی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں ہی پھنسے رہتے ہیں، اور آخر میں تھک کے سو جاتے ہیں. ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے سوچو، دیکھو یہ چاند تارے میں نے بنائے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ بلا وجہ نہیں بنایا، سوچو. اور اگر اللہ نے اتنی نشانیاں اس زمین آسمان میں پھیلائی ہوئی ہیں، اتنے یونیورسل ٹروتس بکھیرے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہ رسولوں کی ضرورت ہے، نہ کتابوں کی ضرورت ہے،
نہ معاوضے مانگنے کی ضرورت ہے، ہر چیز موجود ہے۔ انسان چاہے سعودی عرب میں رہ رہا ہو، پاکستان میں رہ رہا ہو، یو ایس میں رہ رہا ہو، افریقہ میں رہ رہا ہو، نارتھ پول میں رہ رہا ہو، ساؤتھ پول میں رہ رہا ہو، سب جگہ وہ یونیورسل ٹروتس پھیلے ہوئے، دن کا آنا، رات کا آنا، موسموں کا تبدیل ہونا، ہوا جو پانی کو لیے پھر رہی ہے اور پھر بارش برس رہی ہے، پھر وہ نہری نظام، پھر وہ سن اس کو بوائل کر رہا ہے پانی کو، اور پھر بھاپ بن کے اوپر جا رہے، چوٹیوں پہ برف کا نظام، یہ سورج کی تپش سے ہماری فصلیں جو پکتی ہیں، اتنے سارے نشان، یہ گٹھلی جو ہم نے بات کی تھی، برین جو ہم نے بات کی تھی، کھجور کی گٹھلی میں کوڈنگ ہے، وہ بیج، وہ آم کا بیج آپ زمین میں بوتے وہ ویسے ہی میٹھا پھل نکالے گا، ساری سسٹم آپ اگر اس عقل کو یوز کرو آپ کو اللہ نظر آ جائے گا، ذرے ذرے میں اللہ نظر آئے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عقل بہت بڑی شے ہے، بہت کام کی چیز ہے، اور اس نرو مسل کو بھی بلڈ کرنا چاہیے۔ یہ مسل تو بلڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس برین کو بھی بلڈ کرنا چاہیے، ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ قرآن اس کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ حفظ کرنے کا جو پروسیس ہے، آپ کے برین کو، سائنیپسس کو، آپ کے نیورونز کو، آپ کے جو کیمو ریسیپٹرز ہیں ان کو بڑا ڈیولپ کرتا ہے۔ حافظ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑی ان کی برین کی کیپیسٹی ہوتی ہے چونکہ وہ حفظ کرتے ہیں۔ تو اس نرو مسل کو، جیسے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں جم وم جانا یہ وہ، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں بات کر چکا ہوں، پہلے روح ہے، اب ہم آگے ٹینجیبل چیزوں پہ۔ تو برین بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ قرآن کو حفظ کریں۔ چلے حفظ نہیں ہوتا، عمر نکل گئی، اقرا پہلا ورڈ جو وحی آئی پڑھو اس کو، پھر اس کے بعد اللہ بار بار کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا افلا یتدبرون ما خلقت، کہ زمین اور آسمان کیسے بنے، اس پہ دیکھتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے؟ اللہ بار بار چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے ایزی کر دیا تمہارے لیے، تم سوچتے نہیں ہو، کوئی ہے جو اس پہ غور کرے؟ ہاں اللہ ہم ہیں، ہم غور کر رہے ہیں، آج بیٹھے اسی لیے غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ تھاٹ پرووکنگ سیشن ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ٹرانسفر کر رہا، میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ اور میں ہم سب سوچیں۔ تو یہ ہے تدبر، اس سے دماغ کھلتا ہے۔ قرآن ایک بہت بڑا ہمارے لیے بلیسنگ ہے، جس سے ہم اپنے دماغ کی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے نرو مسل کو بلڈ کرتے ہیں۔ اور پھر آخری چیز، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلوں میں، تو نئی ٹیکنیکس کو سیکھیں، نئی لینگویجز کو سیکھیں، کمپیوٹر کی نئی ٹیکنیکس کو سیکھیں، موبائل فونز کی چیزوں کو سیکھیں۔ اس سے آپ کی برین کی ایکسرسائز ہوگی، آپ کے نرو مسل ڈیولپ ہوں گے اور الزائمر سے بچیں گے۔ یہ ساری باتوں کرنے کا مقصد یہ ہے پریونٹ الزائمر۔ الزائمر کیا ہوتا ہے؟ بھولنا شروع ہو جاتا ہے انسان، تو یہ آپ کا برین سکڑ جاتا ہے، ہمارا برین سکڑ جاتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ، نمبر بھول گئے، نام بھول گئے، یہاں تک کہ صبح کیا کھایا تھا بھول گئے، پھر راستے بھول گئے، پھر کیا چیز کہاں رکھی تھی بھول گئے، یہاں تک کہ اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کی خوبصورت آیت۔ جن کو عمر دیتے ہیں پھر ان کے اعضاء بھی نقص ہو جاتے ہیں، کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ابھی سے بلڈ کریں، اس برین کی کیئر کریں، بہت امپورٹنٹ آرگن ہے آپ کا، اس کے لیے قرآن سے جڑ جائیں۔ تو یہ تیسرا میسج تھا۔ اب آ گئی بات، چونکہ میں نے جو کہا تھا نا کہ مسل تو بنا لیے، برین ہے نہیں، چھوٹا سا دماغ، سمجھ ہی نہیں آ رہی کوئی بات، تو برین کی بھی بڑی نشو و نما کریں۔ اب آ گئی بات دل کی۔ اب یہاں سے دل کی باتیں ہوں گی، دل کی باتیں دل ہی جانے۔ اب آپ دیکھیں کہ دل کے بارے میں اللہ قرآن میں 3 الفاظ استعمال کرتا ہے، قلب، فؤاد، صدر، 3 ٹرمینالوجیز یوز کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کتنی بار اس کا ذکر آیا، 168 ٹائمز قرآن میں، تقریباً 170 مرتبہ۔ برین ایک دفعہ، عقل 49 ٹائمز، اور قلب 168 ٹائمز۔ اور یہ صرف اور صرف قرآنک لٹریچر نہیں ہے جو دل کے بارے میں اتنی باتیں کر رہا ہے۔ ذرا اپنی عقل، سمجھ، اپنا نالج یوز کریں۔ دل کے بارے میں تو لٹریچر ہو یا کلچر ہو یا موویز ہوں یا فلمیں، ڈرامے، نظمیں، گانے، جو بھی لے لیں، دل کے بارے میں دل کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دل 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 ہے کہ مانتا نہیں، دل تو پاگل ہے، میرا دل نہیں لگ رہا، تم نے میرا دل دکھا دیا، تمہاری بات دل میں نہیں اتر رہی، دل دل دل، کتنی باتیں کرتے ہیں دل کی۔ تو دل ایک
ابھی آگے بات واضح ہو جائے گی کہ دل یا دماغ، لیکن دل ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے. اللہ نے کتنی بار ذکر کیا. اب دل کا لنگوسٹک میننگ بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. میں بڑا خوش ہوا جب میں نے لنگوسٹک میننگ اس کے دیکھے. کیا مطلب ہے دل کا؟ لکھا ہوا بھی آپ ہے، کیپ آن چینجنگ، وہ چیز جو بدلتی رہتی ہے، ایک اسٹیٹ میں نہیں رہتی. کیپس آن چینجنگ. انگریزی کا بڑا امپورٹنٹ، بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ تھنگ، چینج از دا اونلی کانسٹنٹ تھنگ. تو دل بدلتا رہتا ہے. میرا دل بدل دے، جنید جمشید کی جو نظم ہے، نعت ہے. تو دل ایک اسٹیٹ میں نہیں رہتا. اور دیکھیں آپ، میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنا خوبصورت ہے؟ چونکہ دل وہ آرگن ہے جو آپ کی پیدائش سے پہلے سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اینڈ کیپس آن بیٹنگ ٹل ڈیتھ. اور صرف یہی نہیں، ایک منٹ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈز ہوتے ہیں. ہارٹ کتنی بار بیٹ کرتا ہے ایک منٹ میں؟ آن این ایوریج 72 ٹائمز پر منٹ. یہ ایوریج ہارٹ بیٹ ہے، یعنی کہ سیکنڈ سے بھی فاسٹر. اور اگر ذرا اس کی ایک بیٹ ادھر سے ادھر اوپر نیچے ہو جائے، ای سی جی، دل کی پٹی جسے ہم کہتے تھے سول ہسپتال میں جب میں کام کرتا تھا، بڑا عجیب لگتا تھا. تو وہ جو دل کی پٹی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ایڈمیشن ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. دل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج کل تو جوانوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں. 52 ایئرس کا فٹ بال پلیئر مرا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا. 18 سال کا 19 سال کا ایک نوجوان لڑکا ہمارے محلے سے چلا گیا. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیپ آن چینجنگ، اٹس سو امپورٹنٹ. بیفور یو گیٹ ان ٹو دس ورلڈ یہ بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے دل. انیٹمی اگر دیکھیں تو اس کے 4 چیمبرز ہیں، اس کے کچھ ویلز ہیں، اور اس میں سے کچھ گریٹ ویزلز ابھر رہی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، گریٹ ویزلز. اس میں سے جو ابھر رہی ہیں نا گریٹ ویزلز، ایورٹا، وینا کیوا، پلمونری آرٹری اینڈ وینز، شہرگ ہم بات کریں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ دل بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، میں نے کہا نا پیدا ہونے سے بھی پہلے، یہ میں نے لیٹسٹ 2019 کی ریسرچ اٹھائی ہے انٹرنیٹ سے، اور یہ کہتا ہے کہ ہارٹ بیٹ جو ڈیٹیکٹ ہوتی ہے نا، وہ ایز ارلی ایز 6 ویکس کا جب ایمبریو ہوتا ہے ان دا وارم آف اے مدر، 6 ویکس، 1.5 مہینے کے اندر اس کی بیٹ آنی شروع. میں اور ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا، نہ جانا چاہ رہا ہوں، ٹائم بھی لگ جائے گا. لیکن 6 ویکس میں ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے. اٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ، ناٹ ان ایوری کیس بٹ اٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ ان موسٹ آف دا کیسز. لیکن 12 ویکس یعنی کہ 90 ڈیز تو پھر تو آنی چاہیے. نہیں آئی تو مطلب کچھ گڑبڑ ہے، ڈیتھ ہے، کیا ہے. 12 ویکس سے لے کے ٹل ڈیلیوری وہ چیک ہوتی ہے ایوری وزٹ 12 ویکس پہ. یہ تو سائنس بول رہی ہے، میں نے لنک بھی لگا دیا اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہ ہے. اب آ گئی حدیث. حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت. رسول اللہ نے کہا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے مدر کے وامب کے اندر، مدر کے پیٹ کے اندر، تو پھر اس کا ایک کلاٹ آف تھک بلڈ بن جاتا ہے. پھر سملر پیریڈ 40 دن میں ایک پیس آف فلیش بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد 40 دن کا انہوں نے ذکر کیا، اور پھر ایک اینجل آتا ہے جو کہ 4 چیزیں اس کی، رائٹ 4 تھنگس، 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے. وہ ہوتی ہے اس کے اعمال، اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ، کب مرے گا، اور وہ کیسا ہوگا، بلیسڈ ہوگا یا ریسٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اور ٹائم پیریڈ دیکھنا، 40 ڈیز سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہی 40 into 3 آپ کر دیں تو وہی 120 ڈیز، 160 ڈیز، اگر 4 سے کر دیں 160 ڈیز. تو یہ وہی ٹائمنگ ہے جس وقت دل بنتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دا سول از بریتھڈ انٹو ہم. اس سول کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں تو نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کا رول یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتا رہے تمہیں. بس چند باتیں آئی ہیں کہ اللہ نے اس کو پھونکا، اللہ کی روح ہے، روح ہی. اور پھر یہاں پہ حدیث میں آ جاتا ہے کہ اس وقت روح لا کے پھونک دی جاتی ہے. یہ دل یہاں بن رہا ہے اور یہاں روح لا کے پھونک دی گئی. ٹائمنگ میچ ہو رہی ہے. جو کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، دا پوائنٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از، روح کا مسکن یہ دل ہے. روح کا مسکن یہ دل ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ دل یا کہ دماغ؟ روح کا دل یہ مسکن ہے. اور قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟
اس دل پہ ہی نازل ہوا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ انتہائی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس کو یاد کر لیں یا ذہن نشین کر لیں کچھ دیر کے لیے، شارٹ ٹرم میں لیا، اگر لانگ ٹرم میں نہیں آتی شارٹ ٹرم میموری میں سیو کر لیں، کیونکہ آخر میں کنکلوژن اسی سے نکلنے والا ہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح بخاری میں آیا اور بڑے زوردار انداز ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو یہ الا کو سمجھنے مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، الا سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ is saying loud and clearly، الا سن لو کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، دوبارہ سے سن لو، کلیئرلی سن لو، کان کھول کر سن لو، سمجھ لو، وہ ہے دل۔ اگر یہ صحیح ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا، دماغ بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا سب خراب ہو جائے گا، دماغ بھی خراب ہو جائے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا انسان، اور اس کو ریشنلائز کرے گا، میں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کی لاجک یہ ہے، اس کی بات وہ ہے، چونکہ سب کچھ تو خراب ہو ہی چکا ہے، دل خراب تو دماغ بھی خراب ہو گیا، بڑے بڑوں کے دماغ خراب ہوتے دیکھے ہم نے، آپ نے بھی دیکھے ہوں۔ اب یہ دوسری حدیث، اور یہ ہے جامع ترمذی کی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ ہوتا کیا، معاملہ خراب کیسے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے، سیاہی پڑ جاتی ہے۔ اب دو راستے ہیں، یا تو ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، استغفار کر لو اور گناہ مت کرو، تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو وہ سیاہی یا نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ران یعنی کہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، پورا دل خراب ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ بڑا امپورٹنٹ فینومینا ہے کہ جب بنی آدم انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اب اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، دوبارہ نہ کرے تو وہ صاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ریپیٹ کرے تو وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں ایکسپلین کر دیا رسول اللہ نے کہ سورہ مطففین کی وہ آیت جہاں اللہ کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ انہوں نے اپنے لیے اپنا دل کالا کر لیا، اسٹین کر لیا، اور پھر وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کسی کو برا کرے، ہم خود کرتے ہیں، اور پھر یہ دل پھر آپ کو لے کے جائے گا کہاں تک، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ دوسری آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے۔ اب دیکھیں یہ تو تدبر کی بات ہو رہی ہے نا، تدبر تو دماغ سے ہوتا ہے، نہیں، دل سے، قرآن دل سے سمجھ میں آئے گا، قرآن یہاں سے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہاں یہاں ضرور سمجھ میں آئے گا۔ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی یہاں پرابلم ہے، یہاں پرابلم نہیں ہے، بہت ذہین لوگ ہیں، یہاں پرابلم نہیں، پرابلم یہاں ہے، یہ جگہ کلیئر نہیں ہے، یہاں پہ تالے پڑ گئے اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا، بھینس کے آگے دین بجائے جاؤ، نہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، اس کو اللہ بھی کہے گا جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اچھا، اب ایک انٹرسٹنگ اسٹوری، یہ ہے جرنی فرام ہیڈ ٹو ہارٹ، اٹس ون آف دا لانگیسٹ جرنی، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کو کوئی ٹائم نہیں ملتا، نہیں لگتا، ان اے ونک آف این آئی، جیسے حضرت ابو بکر تھے، یہاں دعوت آئی، یہاں اعتراف کیا، یس، انہوں نے کہا بالکل کلمہ پڑھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کہتے ہیں سب نے جس کو دعوت دی اس نے سوچا، الا ابو بکر، ایک لہجے کا توقف نہیں کیا، چونکہ ان کا یہاں کا جرنی 18 انچ کا اور سو شارٹ، پہلی پہنچ چکے تھے عقل سے پہلی پہنچ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا، ہم آگے دیکھیں گے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو دیر لگ جاتی ہے، تو اٹس اے لانگ جرنی، دماغ سے دل تک کی اٹس اے لانگ جرنی۔ قرآن ہمیں ایک بڑی خوبصورت کیس اسٹڈی دیتا ہے، وہ کس کی ہے؟ گیس واٹ؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا رتبہ ہے، اور اللہ کہتا ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ آیا تھا اپنے اللہ کے پاس اپنا دل لے کے، صاف دل لے کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کے بارے میں
اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس آیا تھا صاف دل لے کے، ڈھونڈتا رہا، پہلے عقل سے ڈھونڈتا رہا اللہ کو، پھر آ گیا اللہ، دل گواہی دے گی۔ اچھا اب اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو اللہ نے کہا ابراہیم کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ ہی مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد۔ وہ جو دن ہے آخرت کا دن، جتنے بینک بیلنس ہیں، جتنا جو بھی ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی اولاد۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اپنے اللہ کے پاس آیا اپنا صاف دل لے کے۔ یہ بتا دیا اس کی صفائی کرنا، کلینزنگ کرنا، تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے، آگے دیکھیں گے کیسے، لیکن یہ ہے امپورٹنٹ چیز، اس دل کو صاف رکھیں۔ اب ہم حضرت ابراہیم کی سٹوری لے لیتے ہیں تھوڑی سی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ایک جرنی طے کی ہے اپنی عقل سے، اور یہ ہم سب کے لیے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، قرآن بھی کہتا ہے بار بار سوچو۔ اور کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ وہ پیدا ہوا کس کیا؟ جو کہ بت مینوفیکچر کرتا تھا۔ His father or uncle was in the industry, in the business of manufacturing idols. اپنے اس کے گھر میں اتنا بڑا بت بنانے والا، بت پرست نہیں، بت بنانے والا بانٹتا تھا پوری دنیا میں، وہاں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم۔ لیکن عقل نے تسلیم نہیں کیا کہ وہ بت جو اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا آرگیومنٹ۔ دوسرا عقل نے آرگیومنٹ دیا کہ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بات تو ہے، اب کون ہو سکتا ہے؟ یہ تارے ہوں گے، قرآن میں سب ڈسکرائب کیا۔ پھر کہا یہ بھی ڈوب گیا، نہیں۔ یہ چاند ہوگا، ان کا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ڈوب گیا۔ سورج ہوگا، سپر پاور، سپر سولر پاور، انرجی کا سورس، پھر وہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو عقل نے گواہی دے دی کہ نہیں، یہ اللہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عقل یہ آپ کو اس جگہ پہنچا دے گی کہ کوئی ہے جو اس کا کریٹر ہے، یہ دنیا خود نہیں چل رہی۔ آپ کی عقل یہاں تک تو آپ کو لے آئے گی، یہ سفر آپ عقل سے طے کر لیں گے کہ یہ دنیا خود نہیں چل رہی، کوئی ہے جو اس کا کریٹر ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی عقل آپ کے پاس ہے، سلامت، اس کے بعد کی چھلانگ وہ دل لگائے گا، اس کے بعد کا سفر وہ دل طے کرے گا، اور پھر دل گواہی دے گا کہ ہاں کوئی ہے۔ ورنہ عقل تو کہے گی بھائی ہاں مان لیا کوئی کریٹر ہے، کوئی ہے جو چلا رہا ہے، لیکن دکھاؤ دکھاؤ، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا لاؤ کوئی سیڑھی، میں چڑھوں گا اوپر، دیکھوں گا کہاں ہے تمہارا اللہ۔ فرعون سے جب موسیٰ سے مکالمہ کر رہا تھا فرعون، تو اس طرح کی آرگیومنٹ سے تھا آدمی، عقل تو اس طرح سے آپ کو لے کے ڈوب جاتی ہے، لیکن دل کہتا ہے ہاں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی ہے اور غیب ہے، غیب میں ہے۔ ٹھیک ہے، میک سینس، غیب میں ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ یہ سب یہاں پہ آ گیا، انی وجہت وجہی للہ فاطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا جو کہ کریٹر ہے سب چیزوں کا، آسمان اور زمین کا۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ اب دیکھیں بڑا دلچسپ ہے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے باملی۔ عقل اجازت نہیں دے گی آگ میں کودنے کی، because it does not make sense to jump into the fire۔ یہ تھا دل، عشق تھا جو لے کے کیا میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ ہے نا، میں کچھ غلط نہیں کر رہا، میں تو صحیح راستے پہ ہوں، آزمائش ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے، اللہ ہے۔ تو یہ عشق یہ دل سے ہی ہوتا ہے، تو عقل اجازت نہیں دے گی آپ کو۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے جب اللہ سے ہو گئی بات چیت یا جو بھی ان کی ایک کنیکشن، تو پھر اللہ سے کہتے ہیں لیطمئن قلبی، اللہ سے کہا اللہ تم مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں، تم ایمان نہیں لاتے؟ اولم تؤمن، کہتے ہیں نہیں اللہ مجھے ایمان تو ہے لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تو یہ قلب دل کو چاہتا ہوں میرا جم جائے، ٹھوک جائے۔ تو پھر وہ جو 4 کبوتر 4 پرندوں والی سٹوری ہے۔ اچھا جی، اب آ رہی ہے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں، دل کا ہم بات کر چکے ہیں، تھوڑا اور دیکھ لیں۔ قرآن میں آتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ قرآن جو کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، کس طرح اس دنیا تک پہنچا؟ پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھے ٹیبلٹس، تختیاں تھیں، پتھر کی سلیں تھیں، اس پہ لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی، ایک کتاب کی شکل میں قرآن نہیں آیا، کیسے آیا؟
یہ تو حضرت جبرائیل روح الامین کو دیا اللہ نے، اور روح الامین لے کر آئے ہیں قلب علی قلبک، رسول اللہ کے دل پہ لے کر آئے. اور دل کیا ہے؟ مسکن روح کی. تو روح سنائے اور روح سنے. اس دل کا اس قرآن سے بڑا گہرا تعلق. یہ قرآن میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں، اگر اس میں دل لگ گیا، کسی اور چیز میں دل نہیں لگے گا، کسی اور چیز میں دل نہیں لگے گا. یہ دل کو پوزیس کرتا ہے، رسول اللہ کے دل پہ نازل ہے. اور اتنا قوی دل تھا رسول اللہ کا، ان کی روح، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے وَلَوْ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ بھی پھٹ جاتے. یہ رسول اللہ کا دل ہی تھا جس نے سہ لیا یہ بوجھ، اس کو ایبزارب کر لیا، ٹرانسفر کر لیا. اور یاد دلا دوں، رسول اللہ کی زندگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دفعہ شق صدر ہوا ہے اور دل کی دھلائی ہوئی ہے، صفائی ہوئی ہے. ایک بچپن میں اور ایک بڑے ہو کے معراج کے وقت. تو یہ دل اتنا امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو صاف کر لینا، اس کو صحیح کر لینا اتنا امپورٹنٹ ہے، تبھی قرآن گھسے گا اس کے اندر. ایک حدیث بڑی خوبصورت یاد آ رہی ہے. رسول بیٹھے تھے اپنی محفل میں اصحاب کے ساتھ، اور کہا رسول اللہ سے کہ اب جو کمرے میں داخل ہوگا یا جگہ میں داخل ہوگا، مسجد میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہے، دیکھ لو اس کو. صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی دیکھا وہ جنتی ہے. دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ 3 دن یہی واقعہ ہوا. اب صحابی پہنچ گئے، ایک صحابی کے رسول نے کہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جنتی ہیں، دیکھ لو جا کے. تو میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی جنت میں جاؤں. وہ سوچے تھے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تہجد کرتے ہوں گے، اور صدقہ کرتے ہوں گے، اور روزے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، آدھی رات میں جا کے کھڑے ہوتے ہوں گے. انہوں نے ٹائم گزارا، دیکھا، پوچھا، انہوں نے کہا میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا دل صاف کر لیتا ہوں. بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ بہت بیماری ہے، بڑی بیماری ہے. اس سے دل کو صاف رکھیں، ورنہ نہیں جائے گا قرآن، نہیں سمجھ آئے گا، کہ وہ کیفیت نہیں آئے گی. اب آ گئی ہے چوٹی کی آیت. اس لیکچر ٹاپک کی آج کی چوٹی کی آیت ہے، وہ ہے یہ سورہ رعد کی 28ویں آیت ہے. اور یہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ہی آیت میں 2 بار ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بھی سوچتا رہا، گھومتا رہا، پھر اللہ نے واضح کر دی بات. آیت دیکھیں، پہلے آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ، بلکہ سوری، پہلے یونیورسل ٹروتھ نہیں آ رہا، بلکہ پہلے آ رہا ہے مومنوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی تو نہیں، مومنوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے. اب آ رہا ہے یونیورسل ٹروتھ. اور اس سے پہلے اللہ نے کیا لگا دیا؟ اللہ، سن لو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اور ہم یہاں آ کے بیٹھے اسی لیے ہمیں شوق ہے اللہ کی بات سننے کا، ہمیں دل کو سکون ملتا ہے. نہیں آتا مزہ مجھے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ خبریں سننے میں، کرکٹ، فٹ بال دیکھنے میں، مجھے نہیں آتا مزہ. میں مطلب آپ کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے تو ٹائم نکال کے یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ تو گھر میں بڑے شغل میلے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، کھیلو کودو، شاپنگ مال، پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے، واک کر کے، رات میں اینڈ آف دا ڈے یہاں کے کیوں بیٹھے ہیں؟ چونکہ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے جب کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، کوئی قرآن کرتا ہے. یہ تو ثابت ہے، یہ تو صاف ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تم مانو یا نہ مانو، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے. چونکہ ایک بڑی میجورٹی ہے جن کا نہیں لگتا دل قرآن میں، جن کو نہیں آتا مزہ قرآن میں، ان کو تو کسی اور چکروں میں ہی مزہ آتا ہے. بیکار گھومتے رہیں گے فالتو، چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے روڈ ہو، سڑکیں ہو، بیکار فالتو ٹائم ضائع کریں، ان کو دل نہیں لگتا قرآن میں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم مانو یا نہ مانو، دلوں کو سکون تو اللہ کی ذکر سے ہی ملے گا. اگر تمہارے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں مل رہا تو پرابلم اس ذکر میں نہیں ہے، پرابلم قرآن میں نہیں ہے، پرابلم تمہارے اندر ہے. یو نیڈ ٹو فکس دیٹ فرسٹ. پہلے دل کا علاج کرو. سب سے ایکسپینسو کارڈیولوجسٹ ہی ہوتا ہے نا. سب سے شدید درد جسم میں بڑے اعضاء ہے، لیکن سب سے شدید درد کہاں کا ہوتا ہے؟ دل کا ہی ہوتا ہے نا.
एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, हार्ट अटैक, बैठ जाता है आदमी, बड़े बड़े बैठ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, दिल पे टनों बोझ रखा हुआ है, सांस नहीं आ रही, ये टिपिकल पिक्चर है एंजाइना की। तो पहले इसका इलाज करो, उसका तो इलाज करने भाग जाते हो, इसका इलाज करो। क्यों नहीं आ रही समझ बात कुरान की तुम्हारे दिल में, क्यों नहीं उतर रहा कुरान? क्योंकि प्रॉब्लम है तुम्हारे दिल के अंदर, इसको ठीक करो। ये खराब तो दिमाग भी खराब। तो ये है। और आप देख लें सूरह राद की 28वीं आयत है, और सूरह रात का मतलब होता है, रात का मतलब होता है बिजली कड़कने वाली, लाइटिंग आता है। ये भी अल्लाह की हमद बयान कर रही है। सिर्फ बगावत कर दी तो इंसान ने, बाकी हर चीज, चरिंद परिंद, हवा, दरख्त, सब अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं। बगावत कर दी तो इंसान ने। तो ये है। अब सवाल दोबारा से, बड़ा सा क्वेश्चन सवाल, क्या है जिक्र अल्लाह? जिक्र अल्लाह क्या है? ये तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के कुरान एक वर्ड में कहें तो कुरान वाकई अल्लाह का जिक्र है, लेकिन हम 3 अल्लाह के जिक्र देखेंगे, 3 अल्लाह के जिक्र देखेंगे। लेकिन इससे पहले लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या है जिक्र का? जिक्र का मतलब होता है याद दहानी, जो चीज़ आपको रिमाइंड करा दे, रिमेम्बरेंस। छोटी सी मिसाल है कि अगर मुझे मेरे किसी दोस्त ने कोई पेन दिया, और ये डॉक्टर असरार अहमद ने भी मिसाल दी है, उन्हीं से सीखता हूँ मैं, उन्हीं का तालिब इल्म हूँ, मेन उन्हीं का स्टूडेंट हूँ मैं। तो एक पेन तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अगर दिया, बड़ा अच्छा पेन, दोस्त की याद, उसको उठा के मैंने रख दिया किसी अलमारी में, संदूक में, बैग में, कहीं 5, 10, 20 साल गुजर गए, फिर अचानक से एक दिन खोला, वो पेन मेरे सामने आया, फौरन याद आ गई, हाँ यार ये वो दोस्त था, उसने मुझे पेन दिया था, हम साथ घूमते फिरते थे, आते जाते थे, ये वो सारी दोस्त की यादें ताज़ा हो गई। उसको कहते हैं जिक्र। तो वो पेन जिक्र है जिसने मुझे मेरे दोस्त की याद दिला दी। तो जिक्र अल्लाह क्या है? जिक्र अल्लाह 3 है। पहला जिक्र अल्लाह है, ये मैं इस पे एनिमेशन लगाना भूल गया, टाइम भी नहीं मिला। तो पहला जिक्र अल्लाह है कुरान। अल्लाह खुद बताता है, एक जगह कहता है सूरह हिज्र में आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने नाजिल किया अपना जिक्र और हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये तौरात ज़बूर की तरह अमेंडमेंट नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। दूसरी जगह अल्लाह ताला कहता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि, हमने कुरान नाजिल किया अपनी याद दहानी के लिए। तो कोई है जो सोचे, आर यू यूजिंग योर ब्रेन्स, या सिर्फ रट्टे तोते और सवाब की नीयत से कमा रहे हैं? तो तदब्बर करने की किताब थी। दिमाग तो नहीं लगाया, जुबान लगाई, आंख लगाई, पढ़े जा रहे हैं। इसमें तदब्बर करना है, इसमें गौता जनी करनी है, डीप डाइव करनी है, तो समझ में आएगा, तो फिर खुलेंगे दिमाग और अकल। तो ये है अल्लाह का जिक्र। सबसे पहली चीज़ कुरान अल्लाह का जिक्र है। 2 आयतों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, वरना तो बहुत कुछ है कहने को। दूसरी चीज़ नमाज। अल्लाह कहता है व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, सूरह ताहा की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट आयत। अल्लाह कहता है व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद में। इसकी पूरी आयत सुना दूं आपको, बहुत खूबसूरत है। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। अल्लाह किससे कह रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम से पहली बार अल्लाह अपना डायलॉग इस्टेब्लिश कर रहा है। मतलब हमारे इल्म के मुताबिक इस दुनिया में एक वन एंड द ओनली पर्सन जिससे अल्लाह ने डायलॉग किया, वो मूसा अलैहिस्सलाम। सिर्फ एक बंदा। रसूल के साथ क्या मामला हुआ नहीं मालूम हमें, लेकिन हाँ जो बात वाज़ेह है, सबको पता है, वो हज़रत मूसा है। और पहली बार बात हो रही है, और अल्लाह क्या कह रहा है, फिर रिपीट कर दूँ, बड़ा जोर है इस आयत में। इसके तर्जुमे में तो इससे भी ज़्यादा, अगर समझ में आ जाए तो और भी मज़ा है इसमें। अल्लाह कहता है इन्ननी अनल्लाह। पहले तो आप बताएं हमारा कलमा क्या है, आप क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी अल्लाह पढ़ रहा है, अपना कलमा खुद बयान कर रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं हूँ अल्लाह। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं हूँ अल्लाह। आगे हम क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं ला इलाहा इल्ला अना, कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे। फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो। कहाँ लगे हो, किधर टक्करे मार रहे हो? अल्लाह कहता है मेरी इबादत करो। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरी याद में।
stay in touch, keep in contact, don't forget me, ला तंसा, याद रखो, आओ 5 मरतबा मस्जिद में, मुझे याद करो नमाज से। तो ये है अल्लाह का जिक्र। रसूल अल्लाह वसल्लम को 3 चीज़ें महबूब थी, हदीस में आता है। वो कौन सी 3 चीज़ें थी? एक चीज़ तो आप लोग सब बहुत खुश हो जाएंगे, सही है, नमाज और निकाह। अगर हम कहें औरत ही है जिक्र, लेकिन हाँ निकाह रसूल को बड़ा पसंद था। ये 3 चीज़ें, उसमें एक चीज़ है नमाज, इससे मोहब्बत थी, रसूल को सुकून मिलता था। जाके जब अजान होती थी ऐसे उठ जाते थे जैसे बस अल्लाह ने पुकारा और चले गए। हम सबको अपनी नमाजें ठीक करनी है, मुझे भी इसी में दिल लगा है, इसी से मोहब्बत करें। आजकल दिल लगा हुआ है, ये गाड़ी ले लूँ, वो घर ले लूँ, वो घड़ी ले लूँ, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इससे मोहब्बत करें, इसमें मिलेगा जो सुकून किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। और आखिरी जिक्र क्या है? जो डेली अज़कार हैं, जिसमें सुबह के अज़कार, रात के अज़कार, सोने से पहले की दुआ, उठने की दुआ, टॉयलेट में जाने की दुआ, वापस आने की दुआ, बच्चों को देखा तो माशाअल्लाह कह दिया, घर को देखा तो दूसरे किसी अच्छी चीज़ को माशाअल्लाह तबारकल्लाह कह दिया। इस तरह की जितने भी जिक्र है अज़कार बाद सलाह, ये सारे के सारे हैं अज़कार। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अपने बंदों की शान बयान करता है, अल्लज़ीना यज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। बड़ी खूबसूरत आयत है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लज़ीना यज़्कुरुल्लाह, यज़्कुरूनल्लाह, वो लोग जो याद करते हैं अल्लाह को, कब कब? क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। क्या मतलब है इसका? खड़े हुए, बैठे हुए और करवटें बदलते हुए, यानी कि सोते हुए भी जब करवट बदलते, आंख खुल जाए तो रसूल क्या पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। करवट बदलते हुए आंख खुल जाए तो उस वक्त भी अपने अल्लाह को याद करो। यानी कि दुनिया के सारे काम करो, चलो फिरो, कमाओ खाओ, बच्चे भी पैदा करो, सब कुछ करो, लेकिन ये दिल अल्लाह से कनेक्टेड रहे हर वक्त। बहुत आसान है, इस जुबान को तर रखो अल्लाह के जिक्र से। आजकल इन तीनों पोजीशंस में हम क्या कर रहे होते हैं? झंझोड़ देने वाला सवाल है। खड़े हुए, बैठे हुए, इवन चलते हुए भी, और अगर आंख खुल जाए तो उठा के क्या देखते हैं? कोई मैसेज तो नहीं आ रहा। इस मोबाइल ने ड्रेन कर दिया हमारा ब्रेन, इसी में लगे हुए, इतनी डिस्ट्रैक्शंस। रिसर्च पढ़ रहा था, 2516 टाइम्स वी कीप ऑन प्रेसिंग, टाइपिंग, स्वैपिंग, यही चल रहा है बस, यही चल रहा है बस, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। ये दिल लगाना था वहां पे अल्लाह से, तो फिर क्या होता? फ़ज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। ये दिल अल्लाह से जुड़ा रहना चाहिए। अब आ गया फुआद। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, टाइम इज रनिंग फास्ट। फुआद क्या है? ये जलती हुई तस्वीर, ये जलता हुआ दिल। फुआद का मतलब ये है कि जब ये दिल, कुरान में फुआद यूज हुआ है, जब ये दिल एक्सट्रीम कंडीशंस पे चला जाए, इंटेंसिटी की तरफ चला जाए, बहुत खुश, बहुत गम, बहुत डिप्रेस, जब ये इंटेंस फीलिंग हो जाए, उस कंडीशन को फुआद कहते हैं। या अफइदा भी वर्ड यूज हुआ है, या अफइदा फुआद ये वर्ड यूज हुआ है। एक्सट्रीम कंडीशंस में जब हार्ट चला जाता है उसको कहते हैं फुआद। उसको ज़्यादातर कुरान में कल्ब या दिल का ही तर्जुमा किया है, लेकिन कई मकामात पे इसका तर्जुमा अकल से भी किया है, वो हम देख लेंगे। तो पहली बात तो इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या है? लिंग्विस्टिक मीनिंग ये है कि फ़ईद, ये उसी वर्ड से निकला है फ़ायदा। इसका फ़ायदा क्या है? उसी से फुआद निकला है। फ़ईद, फ़ईद कहते हैं अगर सब्ज़ी ली, उसको पानी में उबाल लिया और फिर जला लिया, पका लिया, तो पानी भाप बन के उठ जाता है, और जो बचा कुचा रह जाता है उसको भुजिया कहते हैं, वो फ़ईद। गोश्त का भी ये मामला है कि उसको अगर आग पे आप सेकें तो वो सूख जाता है और उसका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उसको भी फ़ईद अल-लहम कहते हैं, फ़ईद लहम। तो फुआद, ये दिल जब इंटेंसिटी की तरफ जाता है तो वो फुआद कहलाता है। आपको पता होगा कि अरबी बड़ी ज़बरदस्त ज़ुबान है कि शेर के लिए भी असद, लईज़, हैदर, ज़ैगम, मुख्तलिफ वर्ड यूज़ हुए हैं। उसकी डिफरेंट पोजीशंस, बैठा है तो ये नाम है, खड़ा है तो ये नाम है, शिकार करने वाला है तो ये नाम है। तो मुख्तलिफ उसके
سچویشنز پہ. تو دل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اس کو قلب یوز ہوا ہے زیادہ تر، لیکن فؤاد بھی یوز ہوا ہے. اور یہاں پہ ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد، اس میں بات آگے کروں گا. لیکن یہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے پھر آپ نالج بناتے ہیں، اور پھر آپ جو اس کو فؤاد لاتے ہیں، عقل کے طور پہ بھی یوز ہوا ہے. یہاں التی تطلع علی الافئدہ، ایسی سزا ملے گی، آگ ملے گی جو دلوں پہ جا کے لگے گی. پھر یہ آتا ہے دل جھوٹ نہیں بولا کرتے. اور پھر یہ آتا ہے ثم ونفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تو یہاں روح کا ذکر بھی ہو رہا ہے، سمع بصر کا ذکر بھی ہو رہا ہے، افئدہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اس کو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ. تو پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، زیادہ تر فؤاد کا ترجمہ قلب کیا گیا ہے، لیکن دماغ، عقل بھی اس کا ایک ٹرانسلیشن ہے. بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد، چونکہ وہ بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے، ان کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں میں جاذب ہوں، اس کا اصل صحیح معنی عقل ہے. لیکن ہاں کئی جگہ آپ جب دل رکھ دیں تو بھی اٹ میک سینس. تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں انٹرسٹنگ باتیں اس کی، کہ ہم سمجھتے ہیں دل یہ جسٹ پمپنگ مشین، دھڑکن دھڑک رہا ہے اور بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے. نہیں، اٹس مور دین دیٹ، اٹس فار مور دین دیٹ. یہ سوچنے کا کام بھی کرتا ہے. دیکھیں قلوب لا یفقہون، ان کے دل ہے لیکن اس سے فقہ، یفقہون فقہ، غور و فکر سے خالی ہے. اللہ یہاں پہ کہتا ہے قلوب یعقلون، ان کے دل ہیں لیکن اس سے عقل کا کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں. تو یہ سوچنے کا بھی کام کرتا ہے. اور پھر جو سب سے انٹرسٹنگ چیز، اس کی ایک آنکھ بھی ہے، اس دل کی ایک آنکھ بھی ہے. ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ. وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں. آنکھیں تو بہت اچھی ہیں، 6x6 چشمہ بھی نہیں لگاتے، سب کچھ دکھتا ہے، بلائنڈ اسپاٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَلَكِنْ، اللہ کہہ رہا ہے لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ، آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں وہ، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کے دل اندھے ہو گئے، دل سے نظر نہیں آ رہا. اب مجھے بتائیں آپ، شیخ عبداللہ بن باز نام تھا غالباً، کیا تھے وہ؟ شیخ عبدالعزیز بن باز کیا تھے؟ سب سے بڑے عالم یہاں کے. کیا تھے؟ آنکھوں سے ان کی بینائی نہیں تھی لیکن دل سے دیکھتے تھے. آنکھوں کی بینائی نہیں لیکن بصیرت بہت تھی ان کی. تو یہ دل، اور بہت سارے اللہ نے یہاں پہ، ہم عقل کے اندھوں کو جانتے ہیں، یہاں دل کے اندھے بھی ہوتے ہیں. ابراہیم نے دل کی آنکھ سے ہی اللہ کو دیکھا تھا. عقل کی آنکھ ان کو یہاں تک لے آئی تھی جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ اللہ ہے، یہ بت نہیں ہے، لیکن دل کی آنکھ سے اللہ نظر آئے گا. تو آپ یہ دیکھ لیں. اور ایک چیز جو فؤاد، اب ایک اور نئی چیز جو میرے دماغ میں آئی، جیسے کہ ہم نے کہا روح اور جسم کا کمبینیشن نفس بن گیا، تو دماغ اور دل سے ایک کنیکشن جڑا ہوتا ہے. اور یہ بات پروف ہے نا کہ لمبک سسٹم کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، جو میں پہلے بات کر چکا ہوں. وہ ہارٹ کی طرح اس کے اندر بیہیویئرل چینجز جو آتی ہیں وہ لمبک سسٹم کی وجہ سے آتی ہیں. آپ کے پچھلے ایکسپیرینسز، آپ کی پچھلی جو آپ نے کان سے سنا، آنکھ سے دیکھا، اور پھر آپ جو نالج بناتے ہیں، اور پھر وہ دل. تو یہ کنیکشن ہوتا ہے، اس کو ہم فؤاد کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن میں فؤاد قلب کے لیے بھی یوز ہوا ہے، اور کئی جگہ عقل ترجمہ نہ کریں تو بات نہیں بنتی. تو اس لیے یہ اس کا قرین قیاس ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، میں نے کہا تھا دوبارہ بات کروں گا. ان السمع والبصر والفؤاد، یہاں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور دیکھ لیں ان کی جو انیٹمیکل پوزیشن ہے بڑی اسٹریٹجک ہے، کہ برین کے ساتھ لگی ہوئی یہ دونوں چیزیں. آنکھ بھی بالکل یہ برین کی کنٹینویشن، آپٹک نرو، سیدھا دماغ. وہ جو جالوت کا واقعہ ہے، تالوت کا واقعہ ہے، انہوں نے جو مارا تھا وہ یہیں سے مارا تھا، سیدھا اس کی آنکھ سے. حضرت داؤد نے غالباً سیدھا اس کی آنکھ سے گیا تھا، باقی تو پورے جسم پہ وہ لوہے کا آرمر پہنا ہوا تھا. تو یہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، یہیں سے گھسا تھا وہ پتھر جو غلیل سے مارا تھا، بھیجا خراب کر دیا تھا اس کا، برین ڈیتھ. اور پھر یہ کان یہاں سے آپ سنتے ہیں، یہیں پہ تھنکنگ پروسیس، میموری، انٹیلیجنس وغیرہ. تو جو سمجھنے کی بات ہے، the point what I'm trying to make، ان دونوں اوریفسز کو صاف رکھیں، یہاں اس کا صحیح استعمال کریں، تو پھر صحیح عقل بنے گی، صحیح دماغ پروسیس کرے گا، صحیح چیزیں آپ کے دماغ میں جائیں گی. ورنہ کیا ہوگا؟ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یہاں سے اگر غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں سن رہے ہیں، وہی غلط آپ
الٹی سیدھے لیکچرز پروگرامز الٹی سیدھے اسپیکرز الٹے سیدھا لٹریچر سننا شروع کرتے ہیں آپ کا دماغ ویسے ہی ہو جائے گا. پھر آپ دل کو قصور مت دیجیے گا, نہ ہی اپنے دماغ کو, نہ ہی قرآن کو, کسی چیز کو, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیے گا. تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہو جائے گا. یہ جسٹ اے ریمائنڈر, ٹرائنگ ٹو ریمائنڈ یو دا فارگوٹن چیپٹر. یہ بڑی پرانی بات ہے کہ نہ ہی برا بولو, نہ ہی برا سنو, نہ ہی برا دیکھو, اور جو آپ دیکھیں گے, جو آپ سنیں گے, وہی آپ بولیں گے یا بکیں گے. یہ دس از دا جو بھی آپ کا ان پٹ ہے وہ یہاں سے آؤٹ پٹ ہوگا. اسپیچ از دا پروڈکٹ آف لسننگ اینڈ ویژول, آڈیو ویژول. تو کہنے کا مقصد یہ, ویسے تو 5 اسپیشل سینسز ہیں, چونکہ آج ہم میڈیکل سائنس اور انیٹمی ڈسکس کر رہے ہیں, اس لیے میں ساری باتیں کر رہا ہوں کہ ٹچ, جو آپ ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں, سونگھتے ہیں, زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں, کان سے سنتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے ہیں. دیز آر یور 5 اسپیشل سینسز. لیکن اس کے اوپر بھی جو آپ کے اعضائے رئیسی, سپر رئیسی ہیں, سپر اسپیشل سینسز, وہ یہ 2 ہی ہیں, آنکھ اور کان. بات تو میں دل کے زبان کے بارے میں بھی کافی کچھ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا, آئندہ کبھی زندگی رہی تو. بہرحال اپنی ان چیزوں کو, ان اوریفسز کو صاف رکھیں تاکہ صحیح بات آپ کے دماغ میں دل میں جائے. اب صدر بھی یوز ہوا ہے قرآن کے لیے. صدر کے لیے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. الم نشرح لک صدرک, اللہ کہتا ہے کیا میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. اور یہاں آتا ہے رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام دعا مانگا, اللہ میرا سینہ کھول دے. چونکہ یہ دعا مانگا کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, چونکہ ہم اکثر اپنی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو دعا کریں اللہ ان کا شرح صدر کر دے, صحیح بات ان کے دل میں اترے. تو سینے کے لیے, قلب کے لیے بھی یوز ہوا ہے. شفاء لما فی الصدور, سینے کی بیماریوں کے لیے قرآن کا علاج یہ یوز ہوا ہے. اور پھر صدر, ایک اور ٹرانسلیشن جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی ویک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ برین تک بھی جاتی ہے یہ بات. چونکہ صدر, کراچی میں صدر ہے, پنڈی میں صدر ہے, وہ کیا ہوتا ہے, ڈاؤن ٹاؤن یا سٹی سینٹر ہوتا ہے, سینٹر. تو سینٹرل نروس سسٹم یہ برین ہی ہے. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑی سی بات کر دوں برین اور عقل کے بارے میں, چونکہ کئی لوگوں نے ہاتھ برین کے لیے کھڑا کیا تھا, کئی لوگوں نے ہاتھ دل کے لیے کھڑا کیا تھا. اس بات کو یہاں سمجھ لیں. ہارٹ ہی سپرلیٹو ہوگا, بلکہ تھوڑا میں ہولڈ کرتا ہوں, آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو اب نتیجہ اقبال کا شعر آ گیا, جیسا کہ میرے بھائیوں نے شروع میں کہا تھا, اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اس دل کو, یہاں پہ اقبال جو نکتہ پیش کرے, اقبال کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بلکہ میں اگر پہلے تو بہت کچھ سنتا تھا, لیکن اب صرف میں اقبال کو ہی غور و فکر میں لاتا ہوں, ورنہ میں شاعروں سے دور رہتا ہوں. قرآن ہے نا, اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے, ایک زندگی بھی کافی نہیں اس کو سمجھنے کے لیے. اقبال کا یہ شعر بہت اچھا ہے, لیکن اس کو شاید میں صحیح ٹرانسلیٹ نہ کر پاؤں, لیکن میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مزاحیہ لگتا ہے مجھے, چونکہ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی سے تنہا چھوڑ دے. اس کو مستی کرنے دے, اس کو اپنی من کی مراد پوری کرنے دے. لیکن میں یہ جو ساری ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, یہ دل ہونا چاہیے جو اس کو قابو کرے گا. برین کی مثال بہت اسٹرانگ وہیکل کی ہے, بہت اسٹرانگ, جسٹ لائک فراری اور پورشے, لیکن اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے یو نیڈ سمبڈی. ٹھیک ہے نا, پورشے اگر کسی بچے کو دے دیں تو وہ تو کیا کرے گا, ٹھوک دے گا, جا کے کہیں گرا دے گا برج سے نیچے, غلط استعمال کرے گا. تو اس کے لیے دل چاہیے, اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ دل ہونا چاہیے. دل کے آرڈرز یہ لے گا, اور پھر اس برین میں جو بھی چیزیں ہوں گی, یہ سارے ہاتھ پاؤں, یہ آپ کی ساری چیزیں, یہ پروسیسنگ, یہ آنکھ, زبان, یہ سب زبان سے, دل سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے. جو سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دماغ سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے, سوری. لیکن اس دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے دل چاہیے, اور وہ دل بھی کوئی ایسا ویسا دل نہیں. دل کیسا ہم دیکھ لیں گے, ناٹ جسٹ اے راٹن ہارٹ, وہ دل جس میں اللہ رہتا. تو اب یہ دیکھیں آپ, یہ ایک اور انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے, دل اور دماغ کا کمپیریزن ہے. یہ جو جسم ہے, چلیں آنکھوں سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں, آنکھوں سے بات شروع کرتے ہیں. اصل میں دل اور دماغ آپ کی 2 آنکھوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہی آپ کا پورا کوریج ہوتا ہے نا. اگر صرف ایک آنکھ والا ہو, کوئی بلائنڈ ہو یا پٹی باندھے, تو آپ کا کوریج کم ہو جاتا ہے ویژن کا. تو یہ یہ جسم جو مٹی سے بنا, اس کا تھنکنگ اپیریٹس, انسٹرومنٹ دماغ ہے. یہ جو روح ہے, اس کا تھنکنگ اپیریٹس, انسٹرومنٹ
وہ دل ہے. اور یہ سارا کنیکشن ہم ڈیفائن کر چکے ہیں کہ روح لا کے دل میں رکھی گئی، دل جو ہے روح کا مسکن ہے، قرآن اس پہ نازل ہوا، دل کی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ اللہ کو یعنی غیب کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ اس نیکڈ آئی سے آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہ ہی جنت، نہ ہی دوزخ، نہ ہی فرشتے، نہ ہی اللہ، اور نہ ہی کچھ اور. تو یہ روح اس دل سے سوچتی ہے، سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، اور یہ جسم، مٹی کا جسم، اس دماغ سے. اور یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، ایکوائرڈ نالج جو پڑھ کے، لکھ کے، ٹچ، فیل، سینس، سمع والبصر، یہ ساری برین میں پروسیس ہوتی ہے. سائنس اسی پہ بیس کرتی ہے. تو ویسٹ کی یہ آنکھ بڑی اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ریسرچ کر آ کے سب کچھ دیکھ لیا، بلکہ یہاں تک کہ مارس تک چلے گئے، ٹیلیسکوپ لگا کے دنیا کے باہر دیکھ لیا، مائکروسکوپ لگا کے کورونا کے اندر بھی اس نے ڈائسیکشن کر دی. اس کے لیے یہ آنکھ یوز ہوئی ہے، برین کی آنکھ. لیکن یہاں پہ وہ مار کھا گئے، دل کی آنکھ. دل کی آنکھ سے آپ کو نظر آئے گا اللہ، آپ کو نظر آئے گا فرشتے، آپ کو نظر آئیں گے جنت، دوزخ، غیبی چیزیں جس کو اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے نا غیب پہ ایمان لاؤ، تو وہ آپ کو اس دل کی آنکھ سے نظر آئے گا. اور یہاں پہ کون سی نالج کام کرے گی؟ ریویلڈ نالج، وحی، قرآن اور سنت اور حدیث، ریویلڈ نالج قرآن ان ٹوٹل، اور پھر اس سے آپ کو یہ سب دکھے گا. تو یہ ہے بیسیکلی نیم آف دا گیم. اب آگے ہم واپس وہیں جہاں سے شروع کیا تھا کہ برین اور ہارٹ. تو میں نے تو یہی نتیجہ نکالا ہے، اور میں جب ریسرچ کر رہا تھا، گوگل کر رہا تھا، تو میں نے کتنے ہی اس طرح کے کلپس نہیں مطلب امیجز دیکھے دیٹ پرووز کہ ہارٹ شوڈ بی آن دا ڈرائیونگ سیٹ. اس میں ہم کہ ہارمنی ہو جائے دونوں، نو اٹ ڈزنٹ ورک دس وے، اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. برین کے اوپر دل قابو ہونا چاہیے، اور دل ہونا چاہیے صاف. تو دل کی ہی ماننی ہے، لیکن اگین ناٹ دیٹ روٹن ہارٹ. اگر گندا دل ہے آپ کا، یہ کلا بل ران علی قلوبہم، اس اسٹیج پہ چلے گئے ہم، تو یہ دل تو کہے گا مارو، پیٹو، لوٹو، کھسوٹو، یہاں تک کہ سیڈسٹ بن جائے گا انسان، دوسروں کو تکلیف دے کے خوشی ملے گی. لسٹ، فیٹش، پوری بستیاں اڑا دے گا، پورے شہر اڑا دے گا، نسل کشی کرے گا، ملکوں کو تباہ کر دے گا، اور کہے گا مزہ آ رہا ہے، پاور گیم. وہ دل، یہ والا دل ہے جو کہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل. حدیث میں آتا ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، اسپریچولی ڈیڈ. فزیکلی موو کرتے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، بلکہ بڑی اچھی باتیں کرتے نظر آ رہے ہوں، تنو توش جسم بھی ہوں گے ان کے، لیکن عقل، دل خالی. تو یہ والا دل کی بات نہیں کر رہا میں، ورنہ یہ والا دل تو آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس دل کی کلینزنگ کرنی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، رسول نے کہا کہ ہر چیز کی پالش ہے، دل کی بھی پالش ہے. وہ کیا ہے دل کی پالش؟ ریممبرنس آف اللہ، ذکر اللہ. جو یہاں آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یہ دل صاف ہوں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کے دل میں اللہ ہوگا. کیسے کہہ رہا ہوں میں یہ بات اتنی بڑی، اتنی بہادری کے ساتھ؟ آیت موجود ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہتا ہے میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. بات کی تھی نا ہم نے، گریٹ ویزلز کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے نکلتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرگ میں نہیں ہوں، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو کیا ہو گیا؟ وہ ایڈریس، وہ گوگل کوآرڈینیٹس بھی دے دیے میں نے آپ کو آج. اللہ آپ کے دل میں، اس کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں موجود ہے. لیکن اس دل کو اس سٹیٹس پہ لانا ہوگا، نفس مطمئنہ کے لیول پہ پہنچانا ہوگا، کلینزنگ کر کے، ذکر اللہ، قرآن، نماز اور صبح شام کے اذکار کر کے کنیکشن جوڑنا ہوگا اللہ سے. تو اللہ آپ سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت جو رمضان کے بیچ میں آئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھتے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں ان کے، اور پوچھنے والے، پکارنے والے کی پکار کا اسی وقت جواب دیتا ہوں. دین اینڈ دیئر. لیکن وہ بھی تو میرا کہنا مانے، کنڈیشن لگا دی، وہ بھی تو میرا کہنا مانے، وہ بھی تو مجھ پہ ایمان لائے تاکہ سیدھا راستہ پا سکے. تو اس لیول پہ پہنچنا. میں پھر واضح کر دوں
یہ لسٹ ہارٹ نہیں، یہ سیڈسٹ ہارٹ نہیں، اس کا کہنا نہیں ماننا۔ اور وہ حدیث پھر ریپیٹ کر دوں، اللہ خبردار ہو جاؤ کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، اگر وہ خراب تو سب خراب، اگر یہ والا دل ہے تو سب خراب، سب نیست و نابود، تباہ و برباد ہو گیا، اس کا تو پھر انجام معلوم ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ اس کے کی میسیجز ہیں، میں جلدی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ روح اور جسم میں، جسم کو بھی بنائے لیکن روح کو اس سے زیادہ تونگر کریں، اس کے لیے ٹائم ایلوکیٹ کریں، ایفرٹس کریں۔ جتنی جم میں جا کے 20 کلو اٹھاتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ایفرٹس کریں، اور وہ پھر وہی ہے قرآن سے۔ اس کے بعد نفس مطمئنہ کے لیول پہ پہنچیں، اپنی روح کو تونگر کریں، اور برین کی بھی ایکسرسائزز کریں۔ یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے۔ اور پھر چوتھا، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، ان کی کان کی اور آنکھ کی حفاظت کریں، اس کو نیچا رکھیں، اس کو سیدھا رکھیں، اس سے اچھی چیزیں دیکھیں، بہت وائٹل آرگنز، بہت اسپیشل آرگنز ہیں۔ اور دل میرا دل بدل دے اللہ، اس کو اپنا گھر بنا لے۔ اور پھر آخری، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور پھر یہ تو ہم نے سٹینڈرڈز بتا دیے نا، یہ تو لیول ہے، اس لیول پہ پہنچنا ہے، یہ تو ہائیسٹ سٹینڈرڈز ہے نا، گولڈ سٹینڈرڈز۔ یہاں پہنچیں گے کیسے؟ آخری سلائڈ یہ ہے، اس کا آخری کنکلوژن، یہ پہنچیں گے کیسے؟ سب سے پہلے سنکرونائز کرنا ہے اس دل کو، ہارٹ، باڈی، مائنڈ، سول، یہ نیو رجیم، سب کو سنکرونائز کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ دل کہیں بھاگ رہا ہے، دماغ کہیں بھاگ رہا ہے، باڈی کہیں بھاگ رہی ہے، روح کہیں بھاگ رہی ہے، بالکل ایکویشن تباہ و برباد۔ اس کو سنکرونائز کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہیں چیزیں، اور اس میں نے فاسٹنگ کو سب سے اوپر رکھا ہے، چونکہ اس فاسٹنگ کے اندر قرآن بھی آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے۔ یہی تو کرتے ہیں، اپنی حلال چیزوں کو بھی قابو کرتے ہیں، حلال خواہشات، ضروریات کو قابو کرتے ہیں، بھوک کو کم کر دیتے ہیں، پورا دن نہیں کھاتے، پیاس کو روک دیتے ہیں، پورا دن نہیں پیتے، دوسری شہوتوں کو قابو کرتے ہیں، دن بھر نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں، نیند کو کم کر دیتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے جاگتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس دل پہ اس قرآن کی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے، دن میں سیام تو رات میں قیام، اس جسم کو کمزور کرتے ہیں، روح کی لگام لگاتے ہیں، تو پھر بندہ مومن تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ وہی کہے گا ہمیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے صحیح بات ہوئی ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس درس کے دوران اس کو ہمارے ذہن سے منسوخ کر دے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔